بالکل ڈاکٹر صاحب نے جو بات کہی نا، یہی باتیں جاننی ہے کہ جو فرق ہے وہ بھی سامنے آیا جائے۔ بات تو واضح ہو کہ یہ جو شور مچا ہوا نا، کچھ کہتے ہیں ہم حضور کو مانتے ہیں کہ علم غیب تھا، کچھ کہتے ہیں نہیں یہ مانتے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ بنیادی نکات جو ان پر سارے لوگ متفق ہیں کہ ہر شے کو جاننے والا اور خود بخود جاننے والا اللہ ہی۔ یہ بریلوی ہو کوئی ہو، اس کا کوئی منکر نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کو مانے نا کہ ایک ذرے کا علم جو سے خود بخود ہے تو کافر ہو جائے اللہ کے دیے سے، یہ تو مانتے ہیں بات۔ دوسری بات یہ بھی طے شدہ ہے کہ کوئی یہ نہیں کہتا کہ جتنا علم اللہ کا اتنا ہی رسول کا ہے۔ یہ بھی ان لوگوں نے صاف لکھا کہ جو مساوات مانے نا کہ بے شک اللہ کے دینے سے مگر برابر ہی ہے، وہ بھی کافر ہے۔ وہ کہتے ہیں مولانا احمد رضا خان مرحوم نے تو بہت دور کی بات کہی نا، وہ عام دیوبندی اہل حدیث بھی نہیں کرتے، اور وہ بھی کہا انہوں نے، میں نے سمجھانے کے لیے کہی، ورنہ اتنا بھی نہیں کہ ایک طرف ایک قطرہ جو ہے نا پانی کا، اس کے 10 کروڑ حصے کیے جائیں، ناممکن بات جو ایک قطرے کے 10 کروڑ، وہ 10واں کروڑواں حصہ ایک قطرے کا وہ حضور کا علم ہے، اور اللہ کا علم 10 کروڑ سمندر۔ اور کہتے ہیں یہ بھی مثال میں نے دے دی، ورنہ توبہ یہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا علم غیر محدود ہے، لامتناہی، اس کی کوئی حد ہے۔ صرف لوگ شرارت کی وجہ سے ایک دوسرے کی بات نہیں سنتے، نہ سمجھاتے ہیں۔ مناظرہ بازی کے لیے کہ ہم علم غیب مانتے نہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں، مولانا مرزا خان مانتے ہیں، یا ہمارے جو مناظر اسلام مولانا سعید احمد صاحب وہ بھی مانتے ہیں کہ ہم عالم الغیب نہیں حضور کو کہتے۔ اگر دیا بھی نا اللہ نے کچھ علم تو اس کی بنا پر عالم الغیب نہیں بھر، یہ لفظ جو ہے نا مخصوص اللہ تعالیٰ کی، اسی کی شان ہے عالم الغیب۔ اس کو کہیں گے، صرف یہ کہیں گے کہ اللہ نے رسول پاک کو غیب کی بہت سی باتیں بتائیں۔ ان باتوں میں تو اتفاق ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب کچھ چیزیں ہیں کہ اپنی طرف سے انہوں نے نا عطائی جو ہے نا اس میں گھسیڑ دی، جو قرآن حدیث کے خلاف ہے۔ مثلا کیا دیتے ہیں قیامت کا بھی علم آپ، اب قرآن مجید تو ڈاکٹر صاحب دعائی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا قیامت کا علم کسی کے پاس، آیات ہیں بے شمار، احادیث ہیں، کہہ دیتے ہیں نہیں صرف آپ نے بتایا نہیں، علم اس کا بھی ہے۔ جو سورہ لقمان کے آخر میں ہے کہ یہ چیزیں بھی نہیں اللہ نے کسی کو بتائی، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں زیادہ، یہ بھی مانتے ہیں کہ زیادہ علماء اہل سنت کا یہی عقیدہ کہ یہ چیزیں حضور کو نہیں دکھلائیں۔ ہمیں کہتے رہیں گستاخ، مر مانتے کہ اکثر علماء اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے، کوئی گمراہی نہیں ہے، مگر خود کہتے ہیں ہمارا ذہن نہیں مانتا کہ اللہ نے اپنے محبوب سے چھپائی ہوگی، وہ بھی فرض کر لیتے ہیں، یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ان چیزوں کا بھی علم ہے۔ اس سے کام خراب ہوا، ورنہ ان پر ہی رہنا کہ اپنے آپ جاننے کا کوئی طریقہ نہیں۔ میرے ساتھ بات ہوئی ایسی، سعید صاحب کے بھائی ہیں حبیب اللہ، میں نے کہا آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے، یا حضور کو کوئی چابی دے دی تھی، ملکہ عطا کر دیا تھا، اس قابل بنا دیا تھا کہ وحی کے محتاج نہیں؟ اس نے یہی عقیدہ دار کیا کہ ہم مانتے ہیں کہ حضور کو ملکہ دے دیا تھا، وحی کے محتاج نہیں تھے۔ جیسے دوسری چیزیں ہم آگے سے آگے مطالعہ کرتے، اسی طرح غیب بھی آپ خود بخود پھر جاننا شروع۔ میں نے اس پر پوچھا نا کہ وہ پھر سال بتائیں نا کہ کب یہ ملکہ دیا، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ اس کے بعد وحی کی ضرورت نہیں پڑی۔ اگر اسی پر رہے نا کہ باقی علوم جو ظاہری ہیں، یہ بھی ڈاکٹر صاحب اللہ کے لیے تھے نا، یہ جو کتابیں وغیرہ ہم پڑھتے یہ بھی اللہ نے علم دیا، ورنہ اپنے آپ تو اس کو بھی کہیں تو کفر ہو۔ مگر کیوں اس علم کو کوئی آدمی نہیں کہتا کہ جو کہے کہ فلاں آدمی جغرافیہ جانتا ہے، ریاضی جانتا ہے، وہ مشرک ہے؟ لوگ جانتے ہیں یہ اللہ نے انسانوں کے بس میں کر دیا۔ علم غیب کے بارے میں کیوں علماء اور فقہاء نے کہا کہ جس نے کہا نا کہ علم غیب کو رکھ لے یا علم الغیب، کافر ہو جائے۔ ملکہ نہیں دیا، بات صرف ہے چابی دینے کی، یہ چابی نہیں دی، یہ جب بتائے گا خواب میں، الہام میں، وحی میں اللہ بتائے گا، ورنہ ایک لفظ بھی آگے غیب کا نہیں کوئی جان سکتا نبی۔ ملکہ جو کہتے ہیں یہ غلط بات، ایک یہ بات غلط ہے۔ دوسرا جو فرض کر لیا کہ سب چیزیں جانتے ہیں، اتنا کہنے کے باوجود نا یہ کہہ دیا کہ جس دن سے دنیا بنی ہے جنت دوزخ میں جانے تک اس کا ذرے ذرے کا آپ کو علم ہے، ہر شخص، یہ بھی اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات۔ تو یہ چیزیں ہیں جو خواہ مخواہ جب داخل کر لیں تو عقیدہ میں خرابی آ گئی، ورنہ اس حد تک رہیں کہ اللہ کے پاس سارا علم ہے، وہ خود جانتا، اور جب دوسروں کو چاہتا ہے، جب مناسب سمجھا بتا دیتا، نہ بتائے تو کوئی پتہ نہیں۔ اب حجۃ الوداع میں دیکھیں، بالکل وفات سے چند مہینے پہلے کی بات، صحابہ کا عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ حضور کے پاس کوئی ایسا ذریعہ کہ آپ خود ہی جانتے۔ جب آپ نے حج تمتع جاری کیا، اب جاہلیت میں حج کے زمانے میں عمرے کو بہت لوگ برا جانتے تھے کہ یہ تو کوئی اللہ سے محبت نہ ہوئی کہ ایک ہی سفر میں دونوں کام ختم کر رہی، ہاں عمرے کے لیے الگ آنا چاہیے، رجب کا مہینہ اس کے لیے رکھ لیا تھا، ان مہینوں میں صرف حج کرا دی۔
حضور نے اللہ کے بتائے سے کہ امت جائے گی پھیر، ساری دنیا یہ کر سکتی ہے اتنی دور سے، اجازت دے دی۔ تو جب آپ نے کہا کہ صفا مروہ کے بعد عمرہ ہو گیا، احرام کھولو، جن کے پاس قربانیاں نہیں کھول دو، اب کھولتے نہیں تھے لوگ، اتنے دیوانے نہیں کھولتے تھے، وہ کہتے کیا حج ہے یہ، ہم نے ایسا سنا ہی نہیں کہ حج کو آئے ہوئے لوگ عمرہ کر، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ عجیب حج ہوگا جب ہم اب احرام کھول دیں گے، بیویاں ساتھ ہیں، تو اب اگر بتیاں جلیں گی، خوشبوئیں، اور لوگ مباشرتیں کریں گے، اور ہم جب جائیں گے مینا کو تو صاف کہہ دیا کہ ہمارے یہ جو شرمگاہ ان سے تو منی ٹپتی ہوگی، کیا تماشا ہے کہ حج کے سفر میں یہ احرام کھلوا رہا ہے۔ تو یہاں صحابی کہتا ہے کہ یا کسی نے جا کر حضور کو خبر دی یا آسمان سے اطلاع آئی، یہ کیوں کہا اسے؟ کہتا حضور خود ہی جانتے، نہیں کہا یا کسی نے جا کر یہ بتایا کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں یا آسمان سے اطلاع آئی۔ تو پھر حضور نے کہا کہ لوگ جو ایسا کہتے ہیں وہ غلط ہے، قیامت تک حج اور عمرہ اللہ نے اکٹھے کر دیے، تو کھول دو، جو نہیں کھولیں گے وہ بالکل گناہ گار ہیں۔ لوگوں نے کہا آپ نہیں کھولتے، فرمایا میں اگر جانتا، یہ لفظ فرمائے جو حکم اب ملا ہے، اگر میں پہلے جانتا تو اپنے ساتھ قربانی لے کر وطن سے نہ چلتا، میں مدینہ سے چونکہ لے آیا، جن کے پاس ایسی قربانیاں جو وطن سے لے کر آئے سوق الحدی، وہ نہیں احرام کھول سکتے قربانی، باقی کھول۔ یہ لفظ فرمایا کہ اگر میں پہلے سے جانتا، جو اب مجھے پتہ چلا ہے، تو میں بھی قربانی لے کر نہ آتا اور احرام کھول دیتا۔ تو مطلب اگر اتنا ہی مانے کہ جب اللہ چاہتا بتا دیتا، پھر کوئی بات نہیں۔ جب کہتے ہیں نہیں اللہ نے جیسے دوسرے علوم کے ذریعے ہمارے پاس غیب کی چابیاں بھی آپ پکڑا دیں، آگے سے آگے جانتے ہیں اور جانتے بھی سب کچھ ہیں، مخلوق کا تو تقریباً سارا ہی حال جانتے ہیں، یہ باتیں پھر غلط بن جاتی ہیں، دین کے بالکل خلاف۔ جی ایک قرآن مجید کی آیت جس سے یہ استدلال کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ علمک ما لم تکن تعلم، کہ آپ کو وہ کچھ اس کا علم دے دیا جس کو آپ نہیں جانتے تھے، اس میں وہاں میں ساری چیزیں اجابت کرتے ہیں۔ بھائی یہ نہیں سوچتے کہ یہ آپ بات ہر انسان کی کیجیے، کہیے علم الانسان ما لم یعلم، ہر انسان کو پھر کیا علم کا حاصل ہے اس لیے بس وہ منطق فلسفہ اپنا بگاڑنا شروع کرے، ماں جو ہے بس یہ عموم کے لیے جو نہیں جانتے تھے، جیسے حکیم صاحب نے فرمایا کہ انسان کے بارے میں بات جو نہیں جانتا وہ سکھا دیا، وہ تو جو سکھایا ہے تھوڑا بہت اس پر احسان بتا رہا ہے کہ تم یہ چیزیں نہیں جانتے، اس کا یہ معنی کب ہے کہ جو کچھ نہیں جانتے سب میرے اپنے برابر کر لیے، اپنی طرف سے منگر یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، تمہیں سکھا رہا ہے رسول جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ اب پھر چاہیے کہ ساری دنیا برابر ہی ہو جائے، جو کچھ نہیں جانتے تھے، نہیں وہ تو جتنا تھوڑا بہت بتایا اس پر ہے کہ ان چیزوں سے تم بے خبر تھے، رسول کی برکت سے ملی۔ یہ جو ان کا مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آخری وقت تک جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں اس وقت تک نہیں تھا، لیکن جب اس وقت تھا بس۔ ہاں انہوں نے یہ محفوظ موقف اختیار کیا نا کہ آخری آیت اترنے سے پہلے اگر کہیں نا سارا علم ہو گیا تھا تو لوگ تنگ کریں گے کہ وہ آیت کیوں پھر اتری، اس لیے انہوں نے کہا ملتا جا رہا تھا، مکمل اس دن ہوا جب آخری آیت اتری، اس لیے وہ 80 دن یا تھوڑے دن جو آپ رہے اس وقت آپ عالم ما کان مایکون سے بچاؤ کے لیے بات سوچی۔ مگر اس پر جب یہ سامنے آیا کہ صحیح بخاری میں 8 صحابہ سے مروی ہے، باقی کتابوں میں اور سے بھی، یعنی یہ حدیث بالکل متواتر مشہور ہے، حدیث الحوض، کہ آپ نے فرمایا سن لو میں حوض کوثر پر ہوں گا اور گروہ در گروہ لوگ آئیں گے، تم میں سے بھی لوگ لائے جائیں گے، تم میں سے جو موجود تھے کا اتنے قریب آ جائیں گے کہ میں ان کو پہچان لوں گا، وہ مجھ کو پہچان لیں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ ہو جائے گا، تو میں عرض کروں گا ہؤلاء اصحابی، اے اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، رجال ممن صحاب، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو کدھر رہ جایا جا، فرمایا ٹھیک کہتا تو مگر انک لا تدری ما احدث بعدک، تیرے بعد جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں نا وہ نہیں جانتا۔ فرمایا لم یزالوا مرتدین علی اعقابہم منذ فارقتہم، جس وقت سے آپ ان سے جدا ہوئے یہ پچھلے پاؤں لوٹ گئے، جاہلیت کی حرکتیں انہوں نے شروع کر دی۔ تو پھر حضور نے فرمایا میں وہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام والی بات دہراؤں گا جو سورہ مائدہ میں آتی ہے نا، اللہ ان سے پوچھے گا کہ تو نے کہا تھا مجھے خدا بنا لو، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں کہا، بلکہ جب تک میں ان میں رہا ہوں میں نے ان کی پوری نگرانی کی ہے، اور جب تو نے مجھے اٹھا لیا فلما توفیتنی کنت انت رقیب علیہم،
پھر ہر شے کو جاننے والا تو ہے. یہ حوالہ حضور نے بولا میں بھی دوں گا کہ واقعی اللہ جب تک میں تھا تو، اور بعد میں کہا دفع ہو جائے دور ہو جائے. اب اگر پتہ چلتا آپ کو کہ بعد میں کر کے رہے ہیں لوگ یا پہلے سے پتہ ہوتا تو کیوں یہ جواب سننا پڑتا کہ لا علم لک آپ کو کوئی علم نہیں چلا. اب علم غیب خلاصہ حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ جو معین الدین نے لکھوی ان سب کے پردادا تھے. زینت الاسلام لکھی، تفسیر محمدی بھی 7 جلدوں میں، عربی پنجابی زبان میں شعروں میں پورے قرآن کی تفسیر. تو زینت الاسلام میں اسی مسئلہ پر لکھتے ہیں کہ بات تو اتنی ہے اہل سنت دا مذہب پکا. وہ کہتے ہیں یہ تو جعلی اہل سنت تو ہم نے جو قرآن و سنت کو اہل سنت دا مذہب پکا غیبی علم خدا نو جتنا رب معلوم کراوے سو معلوم انبیاء جیڑی خبرہ وہی سناوے غیب نہیں ہوندا وہ اللہ صاحب آپ جتاوے سمجھے اس میں بندہ. اگر سنی ہوئی بات پر بھی میں غیب کا لفظ بولا جائے پھر ہم بھی عالم الغیب ہو جائیں. حضور سے ہم نہیں سنا کہ مہدی آئیں گے قیامت آگے آگے ہم بیان کر رہے ہیں. نہیں، جب اطلاع دی جائے وہ غیب نہیں. غیب وہی ہے جو اپنے آپ جانتا ہے. جب بتائی بات کسی سے اخباروں سے ہم سنتے ہیں، ٹی وی ساری خبریں آگے سے آگے سناتے رہتے. ہاں جی، جیڑی خبرہ وہی سناوے غیب نہیں ہوندا وہ اللہ صاحب آپ جتاوے سمجھے. خیریت ہے اللہ.